اور حکومت کی جانب سے اسکول کھولنے کے فیصلے پر اسکول مالکان کتنا خوش ہیں اور اب اسکول انتظامیہ اسکولوں میں ایس او پیز پر عمل درآمد کو کس طرح سے یقینی بنائیں گے، اسی پر بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ حیدر علی موجود ہیں جو کہ اسکول ایسوسی ایشن سندھ کے صدر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ حیدر، بتائیے گا کہ اگر 15 ستمبر سے اسکول کھول دیے جاتے ہیں تو ایس او پیز پر عمل درآمد کو کس طرح سے یقینی بنایا جائے گا؟ آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے 15 ستمبر سے ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ ہی اسکولز کھولنے کو کورونا کی صورتحال سے مشروط بھی قرار دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ کاشف ادیب صدر آل پاکستان اسکولز ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا کاشف کہ اگر 15 ستمبر سے اسکول کھول دیے جاتے ہیں، ایک تو آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، دوسرا ایس او پیز پر عمل درآمد کو کس طرح سے یقینی بنایا جائے گا؟ 15 ستمبر کی ڈیٹ آ تو گئی ہے، لیکن ابھی بھی اس میں ابہام اس حوالے سے ہے کہ سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کی سچویشن کس طرح کی چلتی ہے۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا ایک تسلی تو ہوئی ہے کہ ایک کوئی ڈیٹ تو ہمیں دی گئی ہے، لیکن اس میں سلسلہ یہ بھی ہے کہ عید الفطر کی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ جو عید الفطر میں جو عوام نے جو کیا تھا نان سیریسنیس ہوئی تھی اور اس پہ کوتاہی بھی ہوئی تھی جس کا مجھے اعتراف کیا ہے، تو یہ ہمیں اب خدشہ یہ ہو رہا ہے کہ عید جو بڑی عید آ رہی ہے اور محرم میں اس میں اب عوام کا اب خود جو ایس او پیز ہیں اس حوالے سے وہ کتنا اس کو فالو کرتے ہیں، کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی کوئی بات کر دے جس کی وجہ سے خدا نہ خاصا کوئی مزید کیسز ہو جائے بڑھ جائے، تو ہمیں یہ تاریخ بھی اس میں اب ڈاؤٹ نہیں لگنا شروع ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ 15 کو بنا۔ یہ تو عوام کے رویے کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس ڈگر پہ لے کے چلتے ہیں، کس طرح لے کے چلتے ہیں۔ لیکن میں اس میں التماس سے بھی کروں گا کہ عوام کے بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، عوام کو خود بھی اس میں دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، خود بھی دیکھنا چاہیے۔ حیدر علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگ خود کس طرح سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے؟ جیسے کہ کاشف نے کہا کہ لوگوں کو بھی مکمل طور پر عمل درآمد کرنا ہوگا، ایسوسی ایشن کی جانب سے کس طرح کی تیاری دیکھنے میں آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ وزرائے تعلیم کے اجلاس یہ تجویز میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ 5 ماہ سے کے لیے کوئی واضح اور جو ہے وہ ہمیں حکومتی سطح پر نظر نہیں آ رہی ہے۔ دوسری بات کاشف یہ بتائیے گا، بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جن کے اندر اب بھی ایک خوف ہے، تو اس خوف کو کیسے دور کیا جائے گا؟ وہ تو اسکول انتظامیہ کے انڈر آئے گا نا کہ وہ ایس او پیز کو فالو کرائیں گے، تو کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا؟ دیکھیے ایس او پیز یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کیٹیگریز آف اسکول بھی یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں، جس طرح کہ 4000 سے کم اسکول والے جو 500 سے شروع ہوتے ہیں اور 4000 سے اوپر والے، یہ جو کیٹیگریز ہیں اس کے حساب سے بھی ہم نے گورنمنٹ کو ایک سجیشن دی تھی کہ جو کم فیس لینے والے اسکول ہیں اس کے جو ایس او پیز ہے اس میں تھوڑی سی نرمی کی جائے تاکہ جو چھوٹے لیول کے اسکول ہیں اس کو فالو بھی کر سکے۔ پیرنٹس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اس دوران میں پیڈیمک کے جس میں ہم نے پیرنٹس کو 20% ڈسکاؤنٹ بھی دی، ان کے ساتھ ہم چلے بھی آن لائن کلاسز کے حوالے سے، لیکن پیرنٹس کا جو رویہ اوور آل جو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ رہے جو بچے ہمارے ساتھ سال سے ان کے پڑھتے رہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا۔ انہوں نے فیسیں دینا بند کر دی، انہوں نے یہ ایک منترا شروع کر دیا کہ نو اسکول نو فیس والا، جس کی وجہ سے بہت ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے چھوٹے پرائیویٹ اسکولس کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کاشف ادیب صدر آل پاکستان اسکول ایسوسی ایشن۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ حیدر علی بھی موجود تھے جو کہ اسکول ایسوسی ایشن سندھ کے چیئرمین ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ اور حکومت کی جانب سے اسکول کھولنے کے فیصلے پر اسکول مالکان کتنا خوش ہیں اور اب اسکول انتظامیہ اسکولوں میں ایس او پیز پر عمل درآمد کو کس طرح سے یقینی بنائیں گے، اسی پر بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ حیدر علی موجود ہیں جو کہ اسکول ایسوسی ایشن سندھ کے صدر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ حیدر، بتائیے گا کہ اگر 15 ستمبر سے اسکول کھول دیے جاتے ہیں تو ایس او پیز پر عمل درآمد کو کس طرح سے یقینی بنایا جائے گا؟
آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے 15 ستمبر سے ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ ہی اسکولز کھولنے کو کورونا کی صورتحال سے مشروط بھی قرار دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، کاشف ادیب صدر آل پاکستان اسکولز ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے کہ کاشف کہ اگر 15 ستمبر سے اسکول کھول دیے جاتے ہیں، ایک تو آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، دوسرا ایس او پیز پر عمل درآمد کو کس طرح سے یقینی بنایا جائے گا؟ 15 ستمبر کی ڈیٹ آ تو گئی ہے، لیکن ابھی بھی اس میں ابہام اس حوالے سے ہے کہ سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کی سچویشن کس طرح کی چلتی ہے۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا ایک تسلی تو ہوئی ہے کہ ایک کوئی ڈیٹ تو ہمیں دی گئی ہے، لیکن اس میں سلسلہ یہ بھی ہے کہ عید الفطر کی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ جو عید الفطر میں جو عوام نے جو کیا تھا نان سیریسنیس ہوئی تھی اور اس پہ کوتاہی بھی ہوئی تھی جس کا اعتراف کیا ہے، تو یہ ہمیں اب خدشہ یہ ہو رہا ہے کہ عید جو بڑی عید آ رہی ہے اور محرم میں اس میں اب عوام کا اب خود جو ایس او پیز ہیں اس حوالے سے وہ کتنا اس کو فالو کرتے ہیں، کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی کوئی بات کر دے جس کی وجہ سے خدا نہ خاصا کوئی مزید کیسز ہو جائے بڑھ جائے، تو ہمیں یہ تاریخ بھی اس میں اب ڈاؤٹ نہیں لگنا شروع ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ 15 کو بنائیے، تو عوام کے رویے کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس ڈگر پہ لے کے چلتے ہیں، کس طرح لے کے چلتے ہیں۔ لیکن میں اس میں التماس سے بھی کروں گا کہ عوام کے بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، عوام کو خود بھی اس میں دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، خود بھی دیکھنا چاہیے۔ حیدر علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگ خود کس طرح سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے؟ جیسے کہ کاشف نے کہا کہ لوگوں کو بھی مکمل طور پر عمل درآمد کرنا ہوگا، ایسوسی ایشن کی جانب سے کس طرح کی تیاری دیکھنے میں آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ وزارت تعلیم کے اجلاس یہ تجویز میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ 5 ماہ سے کے لیے کوئی واضح اور جو ہے وہ ہمیں حکومتی سطح پر نظر نہیں آ رہی ہے۔ دوسری بات، کاشف یہ بتائیے گا، بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جن کے اندر اب بھی ایک خوف ہے، تو اس خوف کو کیسے دور کیا جائے گا؟ وہ تو اسکول انتظامیہ کے انڈر آئے گا نا کہ وہ ایس او پیز کو فالو کرائیں گے، تو کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا؟ دیکھیے، ایس او پیز یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کیٹیگریز آف اسکول بھی یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں، جس طرح کہ 4000 سے کم اسکول والے جو 500 سے فیس شروع ہوتے ہیں اور 4000 سے اوپر والے، یہ جو کیٹیگریز ہیں اس کے حساب سے بھی ہم نے گورنمنٹ کو ایک سجیشن دی تھی کہ جو کم فیس لینے والے اسکول ہیں اس کے جو ایس او پیز ہے اس میں تھوڑی سی نرمی کی جائے تاکہ جو چھوٹے لیول کے اسکول ہیں اس کو فالو بھی کر سکے۔ پیرنٹس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اس دوران میں پینڈیمک کے جس میں ہم نے پیرنٹس کو 20% ڈسکاؤنٹ بھی دی، ان کے ساتھ ہم چلے بھی آن لائن کلاسز کے حوالے سے، لیکن پیرنٹس کا جو رویہ اوور آل جو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ رہے، جو بچے ہمارے ساتھ سال سے ان کے پڑھتے رہے، وہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا۔ انہوں نے فیسیں دینا بند کر دی، انہوں نے یہ منترا شروع کر دیا کہ نو اسکول نو فیس والا، جس کی وجہ سے بہت ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے چھوٹے پرائیویٹ اسکولس کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کاشف ادیب صدر آل پاکستان اسکول ایسوسی ایشن۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ حیدر علی بھی موجود تھے جو کہ اسکول ایسوسی ایشن سندھ کے چیئرمین ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔